حضرات محترم اور سامعین مکرم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں جو سب سے نمایاں مقام عطا کیا وہ انسان کو عطا کیا، لیکن یہ مقام محض مادہ تخلیق کی وجہ سے نہیں، یا یہ مقام محض صورت و شکل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس پر فرشتوں نے یہ نکتہ اٹھایا کہ اللہ اتجعل فیہا من یفسک فیہا ویسفک الدماء، کہ جو فساد برپا کرے گا یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ خون بہائے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تعلیم دی، علم عطا کیا، اور جب علم کے طور پر فضیلت فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی آ گئی تو فرشتوں نے یک زبان کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے پھر حکم دیا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو علماء مفسرین اور مفکرین فرماتے ہیں، فرمایا محض تخلیق آدم کے بعد سجدے کا حکم نہیں ہوا، بلکہ تخلیق آدم کے بعد علم کے عطا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانیت میں اہم چیز بھئی وہ شکل و صورت نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز انسانیت کے وقار اور عظمت کی دلیل ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ تو جب تک علم انسان کے ساتھ منسلک نہیں رہے گا وہ انسان کل انعام بل ہم اضل، وہ تو چوپاہوں سے بھی گر چکا ہوگا۔ لیکن جب یہی انسان علم کو حاصل کرتا ہے، اسی انسان کو رب کائنات جب علم عطا کرتا ہے اس کی پرواہ سدرۃ المنتہی تک چلی جاتی ہے۔ تو دین اسلام ہمیں یہ خلاصہ دے رہا ہے کہ علم یہ دراصل انسانیت کی ایک معراج ہے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید ایک اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے اگرچہ ایک معجزہ ہے لیکن یہ علمی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بیان کیا اور فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ایک ایسا رسول ان میں بھیجا ہے جو ظاہراً تو ان پڑھ نظر آ رہا ہے، امی ہے، بھائی اس کو لکھنا پڑھنا جو دنیاوی علوم ہے وہ نہیں آ رہے، لیکن یتلو علیہم آیاتی، وہ انبیاء میں سے ایسا نبی ہے جو اللہ کی باتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ،
ان کو پیوریفیکیشن، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے رہا ہے وہ امی نبی کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن اوصاف کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس میں علم، تعلیم یہ موجود ہے۔ آج ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، آج زوال کی طرف ہمارا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس پیس آف پیپر تو ہے، بٹ ڈگری موجود ہے، پیپر موجود ہے، لیکن وہ اصل میں جو علم تھا، وہ تعلیم تھی جو دین اسلام نے ہمیں تصور دیا، کہ جس کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پہ بھی فرض ہے، ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ آج ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بچے کو پڑھایا، اس کو ڈگری مل جائے، بس یہ کافی ہے، حالانکہ دین اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، کیا یہ کسی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے یا کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کے طالب علم تھے؟ بھائی اگر یہ طالب علم تھے، اس چبوترے کے طالب علم تھے کہ جس کے پرنسپل، جس کے محتمم، جس کے گارڈین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا کیا وہ ابو بکر صدیق نے لیا، صداقت کی علامت بن گئے، وہ عمر فاروق نے لیا، عدل کی علامت بن گئے، وہ حضرت عثمان نے لیا، ذو النورین کہلائے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لیا، حیدر کرار کہلائے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ وہ اس علم کی وجہ سے تھا جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ آج ہم جب اس علم سے دور ہو جائیں گے، بھئی اس علم اور آج کے مروجہ علوم میں کیا فرق ہے؟ آپ دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم پڑھ لیجئے، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ غیر ملکی زبانیں سیکھیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غیر ملکی زبانوں کے سیکھنے کے بارے میں بتایا اور تلقین کی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ محور ہمارا کیا تھا؟ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ آج اگر اس چیز کی خبر نہیں ہے تو یقین جانیے بڑی سی بڑی ڈگری بھی مل جائے، اللہ کے ہاں وہ جاہل ہی ہے۔ بس جس کو حلال و حرام کا نہیں پتا وہ کاہے کا علم؟ بس جس کو یہی نہیں پتا میں نے ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے رب سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، جس کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے، دین اس کو عالم نہیں کہتا۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو کم سے کم اس چیز کا علم ہوتا ہے میں نے رب کائنات سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، اس کے کہے پہ چلنا کیسے ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں، ان کے دامن میں کیسے بیٹھنا ہے، ان کے آداب کیا ہیں، ان کی بات کا ادب کیا ہے، ان کے عمل کا ادب کیا ہے، ان کی سنت کا ادب کیا ہے، ذات اقدس کا ادب کیا ہے۔ بھائی جو ان آداب سے خالی ہے وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی علم کو حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس علم کے ذریعے انسان فرش سے عرش تک تعلق جوڑ لے، جس علم کے ذریعے وہ اللہ کے قوانین کو جان لے، آقا نے فرمایا کہ جو انسان من سلکا طریقا یلتمس بہ علما، کہ جو ایسے طریقے پہ چلے گا یلتمس فیہ علما، کہ جس طریقے پہ چل کے، راستے پہ چل کے وہ علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اس کا جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
تو لہٰذا آج کے علوم اس وقت نفع بخش ہوں گے کہ جب یہ ہماری کردار سازی کریں گے اور ہمیں حقیقتاً مسلمان بنائیں گے۔ اگر آج کے علوم ہمیں مسلمانیت سے دور لے جائیں، اگر آج کے وہ علوم جو ہمیں اسلام کے سرکل سے باہر نکال دیں، تو پھر یقین جانی وہ اللہ کا علم نہیں کہلاتا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مقامات پر یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسا علم عطا کر جو نافع، جو نفع بخش ہو، جو بینیفیشل ہو، جس سے فائدہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے علم سے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی فائدہ ہی نہ دے۔ آج ہماری ڈائریکشن تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور ہم غیر نفع بخش علوم کے اندر اتنے سرکردہ ہو چکے ہیں کہ نفع بخش علوم ہم سے دور ہوتے جا رہے۔ آج دیکھیے بھائی، دنیاوی علوم حاصل کریں، اس میں اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم تو حاصل کریں۔ آج ایک باپ دنیا سے جب چلا جاتا ہے اور اس کا بیٹا جب اس کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بھائی اس بچے کے تو تلفظ ہی ایسے ہیں کہ ثواب تو دور کی بات، اللہ کے ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ آج تو نفع بخش علوم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آج معاشرے میں ٹرینڈ کیا بنتا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی سائنس پڑھانے والا ہوگا، اچھا جس کی ہم فیس ادا کریں گے، کبھی 10,000 ادا کر رہے ہیں، کبھی 20,000 ادا کر رہے ہیں، بھئی یہ بچہ اچھا بن جائے، سائنس پڑھ دے۔ اور جو قرآن پڑھانے والا، بھئی 500 سے 1,000 اس کی فیس رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے بچے کو یہ ایسا قرآن پڑھائے جیسے مصر کے قرہ پڑھتے ہیں۔ بھئی آپ تھوڑا سا انٹرسٹ تو پیدا کریں اس چیز میں۔ ہم آج اپنے بچوں کو دنیاوی علوم ضرور پڑھائیں، کم از کم دینی علوم سے ان کو دور نہ کریں، قرآن کے تلفظ سے دور نہ کریں، احادیث مبارکہ کیا میسج دیتی ہیں مجھ سے دور نہ کریں۔ آقا فرماتے ہیں اور تربیت کیا کرتے ہیں، علم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ مرو الصبی اذا بلغ 7 سنین، بھائی اپنے بچوں کو حکم دو کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کا حکم دو۔ اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُ اذا بلغ 10 سنین، اور تم سختی کرو، مارنا ہو تو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ حدیث سے ہمیں یہ تو معلوم ہوا، لیکن اگلا حصہ بھی دیکھیے آقا نے ہمیں کیا تعلیم عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں بھائی نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو سختی کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا جب بچہ 10 سال سے اوپر ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، اس کا بستر الگ کر دو۔ تو جب تک ہمیں صحیح نفع بخش علوم کا علم نہیں ہوگا، ہماری سوسائٹی، ہمارا گھر، ہمارے ارد گرد کا ماحول بے راہ روی کا شکار رہے گا۔ اس بے راہ روی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس علم کو اپنے سینے سے لگائیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد، ایک علم والا ہو، ایک بس عبادت کرنے والا ہو۔ آقا فرماتے ہیں علم والا جو فرائض ادا کر رہا ہے، عبادت والا جو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، آقا فرماتے ہیں ان فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کا چاند ہے اور اس کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہو۔ بھئی علم کی یہ فضیلت ہے۔ اور آقا نے پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علم والے ہی انبیاؤں کے وارث ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم علماء کا لفظ بولتے ہیں نا تو
تو اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو مولویوں کی بات ہو رہی ہے. بھائی مولوی عالم کا تعلق مولوی سے نہیں ہے. عالم کوئی بھی ہو سکتا ہے, علم والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, آپ قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں, آپ عالم ہیں. مطلب عالم کا تعلق یہ نہیں کہ بس وہ مولوی ہی ہو. بھائی عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو. بھائی کتنے بھی ایسے مولوی حضرات ہیں جو عالم ہے بھی نہیں, ان کو حقیقی علم ہے بھی نہیں کہ بھئی اصل علم کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو لہٰذا علم کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, اپنے بچوں کو علم کی طرف لانا چاہیے, جو بیسکلی جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. آج کل ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں یا ہم بھی جو کوشش کرتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں انفارمیشن کی طرف, اور ہم خیال کرتے ہیں یہ جو انفارمیشن ہے یہی اصل میں ایجوکیشن ہے. بھائی انفارمیشن اور چیز ہے, ایجوکیشن اور چیز ہے, تعلیم اور ہے, معلومات اور ہیں, اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جو علم ہوتا ہے ایجوکیشن وہ ہمیشہ ایک مستقل رہتی ہے, جس کو کانسٹنٹ کہتے ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوتی, انچینجیبل ہوتی ہے. معلومات تبدیل ہوتی رہتی ہے. آج آپ کو کچھ پتہ ہے, کل کچھ پتہ ہوگا. آج دنیا کے اندر تو ہر طرف معلومات پھیلی ہوئی ہے. یہ سائنسی علوم ساری معلومات دیتے, یہ علم نہیں دیتے. علم کیا ہے؟ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا. تو اس لیے ہم دنیاوی علوم بھی حاصل کریں, لیکن اس نیت سے اللہ تیرے دین پر چلنے والے بنیں گے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے آتھر یا مصنف ہیں کہ جن کی ہر فیلڈ آف سبجیکٹ پہ کوئی نہ کوئی کتاب ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ آف سبجیکٹ اٹھا لیں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس فیلڈ پہ موجود ہے. ایک شخص امام محمد کے پاس آیا, کہا کہ حضرت آپ نے ہر ایک مضمون پر کتاب لکھی ہے, ایک فیلڈ آپ کی رہ گئی. پوچھا بھئی کون سی فیلڈ؟ کہا آپ نے اللہ کے ولی بننے پر کوئی کتاب نہیں لکھی, ولایت کیسے ملتی ہے, آپ نے اس پر کوئی کتاب نہیں لکھی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے میری وہ کتاب پڑھی جس میں میں نے خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے ہیں؟ کہا جی ہاں پڑھی ہے. کہا بس ان مسائل کو اختیار کر لو, تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. بھئی علم کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس تعلیم بالغاں شروع ہونے والا ہے, مدرسے میں داخلہ حاصل کر لیں. بھائی اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی جائز ناجائز کا پتہ ہو, حلال حرام کا پتہ ہو. اصل علم یہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے اور شیطان سے دور کر دے. علم اصل میں یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں لے جائے. اصل میں علم یہ ہے. اگر ہم یہ علم, ہمارے پاس یہ والا علم نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس پھر کوئی علم ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اپنے ارد گرد بھی جائزہ لیں, اپنے افکار کا بھی جائزہ لیں اور حقیقی عالم بنیں, کیونکہ ایک اصل میں مسلم وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں عالم ہوتا ہے. جو عالم نہیں ہوتا وہ حقیقی مسلم نہیں ہوتا, کیونکہ مسلمان تو وہی ہے جو جانتا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. اور جو اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی نہیں جانتا تو پھر وہ کاہے کا مسلمان ہوا. دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جناب وسیم سہیل صاحب ہمارے مدرسے کے بڑے اچھے معاون ہیں, ان کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئی. انہوں نے آپ سے دعا کی گزارش کی ہے. دعا کر اللہ تعالی مرحومہ کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.